نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کانٹا چبھے، کسی کو غم آئے، کسی کو بیماری لگے یا کوئی بھی پریشانی آئے، جب وہ اس کو تکالیف آتی ہیں تو ان تکالیف کے بدلے میں اللہ صغائر گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ جو اس نے صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ کریم ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کریم کسی کو دو چیزوں سے آزماتا ہے، مطلب کہ دو آنکھیں، جب کسی کو اللہ آنکھوں سے محروم کرتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ ایک آنکھوں والا ہے، وہ بغیر کسی کے محتاجی کے وہ کہیں بھی رات کو بھی جائے دن کو جائے وہ جا سکتا ہے۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس نے کوئی ہاتھ میں چھری رکھی ہوگی یا کسی کی سپورٹ لی ہوگی، کسی کا سہارا لیا ہوگا تب وہ کہیں جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس کو آنکھوں کی بینائی سے محروم رکھا گیا اور وہ اس پہ صبر کرے، اللہ کریم ان آنکھوں کی بینائی سے محروم کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پہ علماء نے لکھا کہ شرط ایمان ہے، ایمان کے ساتھ وہ اس دنیا سے گیا ہو۔ اور پھر جب اللہ کوئی ایک چیز کسی سے نعمت لیتا ہے اس کے بدلے میں کسی اور چیز کے اندر اللہ زیادہ قوت رکھتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو آنکھوں سے بینا نہیں ہوتے، نابینا ہوتے ہیں، ان کا قوت حافظہ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا سسٹم ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اور ایک روایت میں ہے کہ صاد کے اوپر فتح بھی پڑی جا سے یصب منہ، تو کہ جب اللہ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کریم اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی بلائی انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہے۔ اللہ کی بلائی جب کسی کے ساتھ ہوتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقاہت عطا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جب اللہ کسی سے بلائی کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو اس لیے ان آزمائش میں صبر کریں، استقامت کا پہاڑ بنیں تو یقیناً ہمارے لیے اس میں اجر عظیم رکھا گیا ہے۔